اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت أقدام الأمهات، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے اعمال کا حکم دیا ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اور بہت سارے کاموں سے منع کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ بھی یہ انداز نہیں اپنایا جو انداز اس موقع پر اپنایا ہے۔ عام جگہوں پر بس یہ حکم ہے یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، اور یہ کام نہ کرو اور یہ کام نہ کرو۔ لیکن اس مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب کا فیصلہ ہے، یعنی اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ جیسے کوئی انسان طے کر کے کہنا بھئی یہ فیصلہ اور پکا فیصلہ ہے۔ دنیا میں فیصلے تو بہت لوگ کرتے ہیں، دنیا میں فیصلے چودھری بھی کرتے ہیں، سردار بھی کرتے ہیں، بادشاہ بھی کرتے ہیں، عدالتیں بھی کرتی ہیں۔ سب کے فیصلوں کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور سب کے فیصلوں کا انکار ہو سکتا ہے، اور انسان ان کا انکار کر کے بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن ایک فیصلہ وہ ہے جو تمہارے اور میرے رب کا ہے، اس فیصلے کا انکار نہیں اور اس فیصلے کو آگے چیلنج بھی نہیں۔ جو ہو چکا سو ہو چکا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کسی کی نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنا اللہ تعالیٰ سے، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے، قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، کوئی چیز بھی اللہ کے راستے میں دینی، اللہ کے نام پر دینی۔ اللہ تعبدوا الا ایہ، ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، یہ پہلا فیصلہ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین سے احسان کرنا ہے، یہ دوسرا فیصلہ ہے۔ اب غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل جب نافرمانیوں پر اتر آئی، اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ اٹھایا اور پورے محلے کے اوپر لا کھڑا کیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا مانتے ہو کہ نہیں؟ نہیں مانو گے تو پہاڑ کے نیچے کچل کے رکھ دوں گا تمہیں۔ پھر سارے ڈر گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ وعدہ کرو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اس نے سلوک کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیوں ہوا؟ ساری نعمتیں حقیقت کے اعتبار سے میرا رب دیتا ہے، لیکن ظاہر کے اعتبار سے آپ دیکھو، جب میں اور آپ اس دنیا میں آئے تھے ہمارے پاس لباس نہیں تھا، ہمیں لباس کس نے پہنایا؟ والدین نے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن ظاہر میں کون دے رہا تھا؟ ہمارے والدین تھے۔ ہمارے پاس جوتا نہیں ہے، ہمیں کون دے رہا تھا؟
والدین دے رہے تھے. ہمیں کھانے اور پینے کا پتہ نہیں تھا, ہمیں کون کھلا اور پلا رہا تھا, والدین تھے. ہمیں اپنی طہارت کا پتہ نہیں تھا, ہماری طہارت کا خیال کون کر رہا تھا, والدین تھے. مجھے گرمی سے بچنا نہیں آتا تھا, مجھے سردی سے بچنا نہیں آتا تھا, مجھے کون بچا رہا تھا, والدین تھے. مجھے رہائش کس نے دی, والدین نے. میری ساری ضروریات کو پورا کس نے کیا, حقیقت میں میرے رب کر رہے تھے, ظاہر میں والدین کر رہے تھے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ کی توحید کے بعد تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اپنے والدین کا احسان مند رہو اور ساری زندگی ان کی تابعداری میں لگے رہو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین سے احسان کرنا. کیوں اور کیسے؟ 5 طریقے قرآن میں ہیں. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. جب دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف نہیں کہنا. تو کیا جوانی میں کہہ لیں گے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے بڑھاپے کو پہنچے تو اف نہیں کہنا. تو کیا جوانی میں کہہ لیں گے؟ اور جوانی میں کہتے ہی کوئی نہیں. جب والدین جوان ہوتے ہیں نا, اولاد چھوٹی ہوتی ہے نا, والدین کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے نا, اولاد کا نیچے ہوتا ہے نا, جب اس نے لینا ہوتا ہے نا, اس وقت سارے ہی مان جاتے ہیں. اس وقت تو یہ موقع بھی آتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ایک اس کندھے پہ ایک اس کندھے پہ کس ران پہ کس ران پہ, وہ کہتے ہیں میرے بابا ہیں, وہ کہتے ہیں میرے بابا ہیں, کہتے ہیں میری ماما ہے, کہتے ہیں میری ماما ہے. ماں دونوں کو سینے سے لگا کے, باپ سینے سے لگاتا ہے, وہ کہتے ہیں تم سارے ہی میرے ہو. لیکن جب دنیا کے انداز بدلتے ہیں, یہ بڑھاپے میں گیا, وہ جوانی میں آیا, وہ کمزور ہوا, وہ طاقتور ہوا, اس کا ہاتھ اوپر سے نیچے گیا, اس کا نیچے سے اوپر آیا, اولاد دینے والی بنی, والدین لینے والے بنے, اولاد سنبھالنے والی بنی, اور والدین کمزور ہوئے. اب یہ دنیا کہتی ہے تیرے ہیں تو اس کو سنبھال لے, کہتے ہیں تیرے ہیں تو اس کو سنبھال لے. میرے رب نے کہا جب دنیا انکار کر دے اس وقت تیرے اوپر فرض ہے, اگر وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں, 2 ہو یا 1 ہو, دونوں زندہ ہو یا ایک زندہ ہو, فلا تقل لهما اف, تو نے ان کو اف بھی نہیں کہنا. یہ اف کیا ہے؟ بندہ بسا اوقات کسی چیز کو مان لیتا ہے, تسلیم کر لیتا ہے, لیکن ذرا پریشان ہو کے کہتا اف کیا کروں یار. مان تو لیا ہے لیکن تھوڑا سا پریشان ہوا ہے. انکار کی بات نہیں, انکار تو ہے ہی نہیں. والدین جو بھی کہہ دیں اس پر تو نے ناراض بھی نہیں ہونا, اپنی زبان سے اف بھی نہیں کہنا. انکار نہیں, انکار تو بہت بڑا جرم ہے اور گناہ ہے, اور اس کے اوپر رد عمل بہت بڑا گناہ ہے. ان کی ہر بات اور ہر فیصلے کو ماننا ہے اور دل و جان سے ماننا ہے, اور ان کے فیصلے پر اف بھی نہیں کہنا ہے, پریشان بھی نہیں ہونا. سفید کرے سیاہ کرے, تیری مرضی کا کرے, تیری مرضی کے خلاف کرے, تجھے فائدہ ہو تجھے نقصان ہو, تجھے پسند آئے تجھے نہ پسند آئے, کچھ بھی ہو جائے, فلا تقل لهما اف, تو نے اف نہیں کہنا. دوسرا ولا تنہرهما, تو نے ڈانٹنا نہیں ہے, جھڑکنا نہیں ہے. ہوتا کیا ہے, کچھ باتیں انسان سمجھتا ہے کہ یہ کسی کو نہیں بتانی, کوئی رشتے کی بات ہے, کوئی لین دین کی بات ہے, کوئی کاروبار کی بات ہے, کوئی اور مسائل ہے, اپنے والدین کو بتا کے کہتا ہے ابو یہ کسی کو بتانا نہیں ہے, امی یہ کسی کو بتانا نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, یہ بوڑھے والدین اپنے پیٹ میں اپنے سینے میں زیادہ باتیں رکھ نہیں پاتے. رشتے دار آئے, چچا تایا آئے, محلے دار آئے, امی نے ساری بات بتا دی, ابو نے بتا دی, اب یہ ان کے سامنے بیٹھا ہے, پریشان ہو رہا تھا, وہ اٹھ کر گئے اور یہ ان کے ساتھ لڑنے لگ پڑا. میں نے تمہیں کہا تھا نا نہیں بتانا, یہ جھڑک رہا ہے. میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ کام نہیں کرنا, میں نے تمہیں روکا بھی تھا نا, ایسا نہیں کرنا. فرمایا ولا تنہرهما, کچھ بھی ہو جائے, نفع ہو نقصان ہو, دنیا پسند کرے نہ کرے, ولا تنہرهما, تو نے اپنے والدین کو کبھی نہیں ڈانٹنا. تو پھر اگر سمجھانا پڑے تو کیا کرو؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, جب بھی تو نے ان کے ساتھ بات کرنی ہو تو بڑے کریمانہ انداز میں, عاجزانہ انداز میں, بڑے پیار اور محبت میں ان کے سامنے بس اپنی بات رکھ دے, لیکن جھڑکنا نہیں.
محبت کے ساتھ بات سمجھاؤ، پیار کے ساتھ بات کرو، ایسے بات کرو جیسے ایک بادشاہ کے سامنے غلام بات کرتا ہے، استاد کے سامنے شاگرد بات کرتا ہے، بڑے کے سامنے چھوٹا بات کرتا ہے، اور جب مالک کے سامنے اس کا نوکر بات کرتا ہے، اس طرح ادب احترام کے ساتھ ان سے بات کیا کر، اور ان کے سامنے اکڑنا، ان کو آنکھیں دکھانا، ان کے سامنے سینہ تاننا اور ان کا انکار کرنا، یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ ان تلد الامۃ ربتہا، پیغمبر علیہ السلام نے جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی، فرمایا مجھے تو تجھ سے زیادہ پتا نہیں، تجھے بھی پتا ہے کہ جمعے کو آئے گی، مجھے بھی پتا ہے جمعے کو آئے گی، لیکن آلات محلہ کون، لیکن وہ دن کون، تاریخ کیا پتا نہیں، کون سے جمعے کو، کون سی تاریخ کو، کون سے سال کو، یہ نہیں پتا، لیکن میں تمہیں نشانی بتاتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام کہتے بتاؤ، فرمایا جب اولادیں والدین کی نافرمان ہو جائیں گی سمجھ لینا قیامت آ چکی۔ جب اولاد اپنے والدین سے اس طرح بات کریں جیسے اپنے غلاموں سے بات کی جاتی ہے، سمجھ لینا قیامت آ چکی۔ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم نے ان کے ساتھ کریمانہ انداز میں بات کرنی ہے۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ ایک مرتبہ حدیث پڑھا رہے ہیں، سینکڑوں طالب علم سامنے بیٹھے ہیں، بلند آواز سے حدیث سنا رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، یہ لکھا رہے ہیں، وہ سارا نوٹ کر رہے ہیں۔ اچانک امام صاحب کی آواز پست، نوجوان طبقہ سامنے موجود ہے، کچھ نئے طالب علم ہیں، کچھ پرانے ہیں۔ ایک ساتھ والے کو کونی لگا کہتا ہے امام صاحب کو کیا ہوا؟ میں تجھے پتا نہیں، وہ بوڑھی عورت آئی۔ تو پھر کیا ہو گیا بوڑھی عورت آئی؟ فرمایا یہ امام کی والدہ ہیں، جب والدہ آ جاتی ہیں امام اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہیں کرتے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ بات کرنی ہو تو کریمانہ انداز میں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، چوتھا اصول یہ ہے اپنی رحمت اور شفقت کے پر ان کے لیے جھکا دو۔ وَاخْفِضْ، جھکا دو، لہما، دونوں کے لیے، جناح، پر، پرندوں والے پر، جناح الذل من الرحمہ، شفقت کے رحمت کے پر ان کے لیے جھکا دو۔ انسان کے تو پر ہے ہی نہیں، انسان کے تو بازو ہیں، پر تو ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے جس نے پیدا کیا ہے، تو پھر یہ پر کیوں کہا؟ اس میں ایک تشبیہ ہے، ایک مشابہت ہے۔ تم نے اپنے گھروں کے اندر مرغیاں دیکھی ہوں گی، اس کے چھوٹے چھوٹے چوزے اور بچے بھی دیکھے ہوں گے۔ جب اس ماں کو اپنے بچوں پہ کوئی خوف آتا ہے، ہوا چلتی ہے، کوئی پکڑنے والا آتا ہے، کوئی ڈر لگتا ہے، وہ فوراً اپنے پروں کو پھیلا لیتی ہے، سبھی اس کے نیچے آ کے جھک جاتے ہیں اور یہ اس کے اوپر لگ جاتی ہے، کہتی ہے اب طوفان آئے تو میرے اوپر، آندھی آئے تو میرے اوپر، کوئی بھی بات آئے تو میرے اوپر، اے میرے بیٹو، اے میرے بچوں، اے میرے چوزوں، اب تم میرے پروں کے نیچے آگے ہو، اب تمہیں کوئی خوف نہیں، ساری ٹینشنیں میرے اوپر ہیں۔ اسی طرح تم اپنے والدین کی ساری پریشانیاں، ساری ٹینشنیں، سارے دکھ، ساری تکلیفیں، ساری ذمہ داریاں، سارے معاملات اپنے اوپر لے لو اور اپنے بوڑھے والدین کو کبھی پریشان مت ہونے دینا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ پانچواں اصول، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جب بھی تیرے ہاتھ اٹھیں، زبان ہلے، تیرے اپنی آنکھوں سے آنسو بہیں تو یہ دعا ضرور کرنا، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب تو ان کے اوپر اس طرح رحم کر دے جس طرح میرے بچپن میں وہ میرے اوپر رحم کرتے رہے۔ اے اللہ میں بچپن میں تھا، کمزور تھا، ناتواں تھا، مجھے کچھ نہیں پتا تھا، میرے والدین نے میرے اوپر کتنے احسان کیے، آج میں جوانی میں آ کر اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا، ایسا ہے اے رب تجھ سے بڑا رحیم کوئی نہیں، میں تو حق ادا نہیں کر سکتا، تو خود ہی ان کے اوپر اس طرح رحم فرما جس طرح میرے بچپن میں وہ میرے اوپر رحم فرمایا کرتے تھے۔ یہ 5 اصول قرآن مجید نے کہ جب بھی بات کرو تو کریمانہ انداز میں، ان کا کوئی فیصلہ ہو اف نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں ہے، رحمت شفقت سب سے زیادہ والدین کے لیے، اور یہ دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ زندہ ہیں
فوج شدہ ہیں، تمہارے درمیان ہے نہیں ہے، ہر وقت یہ دعا ان کے لیے کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور اگر تم دنیا کا کوئی کام چاہتے ہو، والدین کی خدمت کرو، میرا رب ضرور کر دے گا۔ دنیا میں کیا ٹینشنیں؟ سب سے بڑی ٹینشن دنیا کو یہ ہے رزق، مال، دولت، حالات بہتر ہو جائیں، بس میرے پاس پیسہ آ جائے۔ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقی فلیبر والدی، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا جو شخص یہ پسند کرتا ہے آسمان کا رب آسمان سے رزق کے دروازے کھول دے، فلیبر والدی، وہ یہ نسخہ کیمیا آزما لے۔ آج دنیا پیسے کمانے کے لیے بڑے طویل، بڑے دھاگے، بڑے عمل، بڑے بڑے فنکاریاں اور بڑے بڑے دھوکے دے کر پیسہ کمانا چاہتے ہیں، آتا نہیں ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے ایک آسان نسخہ مجھ سے لے لو، اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی شروع کر دو، اللہ آسمان سے رزق کے دروازے کھول کے رکھ دے گا۔ حقیقت ہے آج یہ سوچ ہے اولاد کا کپڑا برینڈ کا ہو، یہ سوچ ہے اولاد کی ساری ضروریات پوری کی جائیں، یہ سوچ ہے بیوی کے سارے مطالبے پورے کیے جائیں۔ ہاں کرو، لیکن جب ماں باپ کی باری آتی ہے، ان کو کیا ضرورت ہے، انہوں نے کہاں جانا ہوتا ہے، ان کو کیا، بس ٹھیک ہے ان کو گزارا ہو رہا ہے۔ نہیں، یقین جانو ان کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اچھا سا سوٹ لا کر دے، اچھا جوتا لا کر دے، اچھی رہائش کا انتظام کر، وہ نہ بھی کریں تو پھر بھی ان کے ہاتھ کے اوپر کچھ رکھ دے۔ جس طرح بچوں کے لیے جیب میں کوئی چیز چھپا کے لے جاتے ہو، بیویوں کے لیے چھپا کے لے جاتے ہو، کبھی اسی طرح کوئی خاص تحفہ لے کر صرف اپنی ماں کے لیے، صرف اپنے باپ کے لیے جیب میں رکھ کے جا کے کہہ دو ابو یہ صرف تمہارے لیے ہے، امی یہ صرف تمہارے لیے۔ اللہ کی قسم کبھی یہ کر کے دیکھنا، پھر تیرے دل میں کیسی ٹھنڈک آئے گی، اور ماں اور باپ کے دل سے نکلنے والی دعا تیری ساری دنیا کو بدل کے رکھ دے گی۔ لیکن کیا ہے، امی دیکھ نہ لے، ابو دیکھ نہ لے، بس چھپا چھپا کے اپنی اولاد کی فکر ہے۔ ارے تم جس کی اولاد ہو اس کا بھی تو خیال کر۔ وہ کہیں گے بسا اوقات مجھے ضرورت نہیں ہے، بیٹا رہنے دو مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ تیرے حالات کو دیکھ کر وہ تجھے کہیں گے، لیکن تم کہہ دینا ابو تمہیں ضرورت نہیں لیکن مجھے ضرورت ہے کہ میں تمہیں دوں گا تو وہ مجھے دے گا، میں تیرے ہاتھ پہ رکھوں گا وہ میرے دروازے کھول دے گا۔ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقی، جو چاہتا ہے کہ رزق کے خزانے کھول دیے جائیں، فلیبر والدی، والدین سے اس نے سلوک کرے، اللہ سارے دروازے کھول دے گا۔ اور اگر چاہتے ہو دنیا کی مشکلات ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، تکلیفیں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، آزمائشیں ختم ہو جائیں، اور ایسی ایسی آزمائش جس سے نکلنے کا تصور بھی نہ ہو، اگر اس مصیبت سے بھی نکلنا چاہتے ہو تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بس اللہ ہر مصیبت ختم کر دیں گے۔ کون نہیں جانتا، معروف بات ہے، 3 تھے، گھر سے نکلے تھے، کاروبار کے لیے نکلے تھے، طوفان آیا، آندھی آئی، ہوا چلی، بارش ہوئی، دوڑتے ہوئے سامنے غار میں چلے گئے، پہاڑ کے اوپر سے لینڈ سلائڈنگ ہوئی، پتھر کا بہت بڑا ٹکڑا گرا، آ کے غار کے منہ میں دھڑم کر کے گرا، سارا اندھیرا، دروازہ بند، یہ اندر باہر والے کو پتا نہیں کہ اندر کون اور اندر والے کا باہر رابطہ نہیں، بڑا زور لگایا تینوں نے کہ ہٹ جائے، وہ ہٹا ہی نہیں۔ اب کیا ہے، تصور کریں، زندہ کی قبریں بن گئی کہ نہیں؟ زندہ کی قبریں بن گئی، یہ زور لگاتے ہیں ہلتا نہیں، باہر کسی سے رابطہ نہیں، کسی کو ان کا پتہ نہیں، باہر جا نہیں سکتے، راستہ ہے نہیں، گزرنے والا کوئی نہیں، یہ اب سوچنے لگے یہاں ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، سسک سسک کے، بھوک کے ساتھ بلک بلک کے یہی مر جائیں گے اور یہی قبر بن جائے گی، اب ہماری موت یقینی ہے۔ کوئی ان کو وہاں سے نکالنے والا نہیں تھا، بڑا زور لگایا تھوڑا سا ہی ہل جائے، اتنا بڑا پتھر کے نہیں ہلا، تو پھر کیسے ہلا؟ نہیں نکل سکتے تھے، پھر کیسے نکلے؟ اب اس موقع پر کسی کا واسطہ نہیں، کسی کا وسیلہ نہیں، کسی کو اور کو پکارا نہیں، تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کیا۔ ان میں سے ایک مختصراً کیا کہتا ہے، یا رب
تجھے علم ہے، وہ میری رات کی عبادت کا صرف تجھے علم ہے۔ میں بکریوں کا چرواہا، عام سا آدمی، بکریاں چرا کے شام کو واپس آتا تھا۔ ایک دن چراتے چراتے بکریاں آگے لے گیا، ٹائم کا پتہ نہ چلا، واپس آیا تو لیٹ ہو گیا۔ پہلے میری عادت یہ تھی، شام کے وقت آتا، بکریوں کا دودھ دھوتا، پیالے میں ڈالتا، گھر کے اندر والدین بھی تھے، بچے بھی تھے، بیوی بھی تھی۔ سب سے زیادہ تھوڑا صبر کرنے والے والدین ہوتے، بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، اب صبر کم ہوتا ہے ان سے۔ میں ان کو پہلے دودھ دیتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا، پھر اپنی بیوی کو دیتا، پھر خود پیتا اور سو جاتا۔ آج کی رات میں لیٹ آیا، والدین انتظار کر کر کے سو چکے تھے۔ میں نے اپنے جانوروں کا دودھ دھویا، پیالے میں ڈالا، ہاتھ میں پکڑا، ابو اور امی کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یا رب، تو جانتا ہے تھکا تو میں بھی بڑا تھا، میری بھی پنڈلیاں درد کر رہی تھی، میری آنکھوں میں بھی نیند تھی، مجھے بھی سونا تھا، لیکن میں نے سوچا اگر میں سو گیا تو والدین رات کو اٹھے تو بھوکے ہوں گے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں وہ پکڑا، اٹھا بھی نہیں رہا کہ ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، سو بھی نہیں رہا کہ وہ اٹھے تو کیا کریں گے۔ یا رب، تجھے علم ہے، ساری رات میں اپنے ہاتھ میں وہ برتن لے کر ماں باپ کے سر کے قریب کھڑا رہا۔ صبح ہوئی، وہ اٹھے، میں نے ان کو پلایا۔ اللہ، اگر میری وہ نیکی تجھے پسند ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آسمان سے اللہ نے فرشتہ بھیجا، فرشتے جاؤ اس پتھر کو پیچھے ہٹا دو۔ اس نے اپنی بہت بڑی نیکی کا واسطہ دے دیا۔ یہ نیکی ایسی ہے، انسان ایسی مصیبت میں پھنس جائے جہاں سے نجات کوئی ممکن نہ ہو، میرے رب تیری اس عبادت کی وجہ سے وہاں سے بھی نجات عطا فرما دیں گے۔ یہ والدین ہیں کہ جن کی محبت، جن کا احترام کرنے کی وجہ سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، مشکلات بھی ختم ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بڑے فضائل بیان کیے۔ آپ نے فرمایا ہوا تھا، اے عمر رضی اللہ عنہ، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو۔ اے عمر رضی اللہ عنہ، میں گیا تھا معراج کی رات، جنت کی خواہش کی تھی، مجھے بتایا گیا یہ آپ کے عمر کا محل ہے۔ میں اندر جانے لگا تو میری نگاہ پڑی، ایک حور پانی کے ساتھ وضو کر رہی، میں فوراً تیری غیرت کو یاد کیا تو واپس آیا۔ عمر، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، ورنہ میں پورا تیرا محل دے کر آتا۔ آقا، میں نے آپ کے بارے میں کبھی غلط ذہن رکھا ہی نہیں۔ فرمایا نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہی نہیں کہ میری نگاہ کسی غیر محرم عورت کے اوپر پڑ جائے۔ میں واپس آ گیا، جنتی تھے، جنت کا محل تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کہتے عمر، تیری عظمت یہ ہے، جس راستے پہ چل رہا ہو شیطان آ جائے تو راستہ بدل لیتا ہے۔ میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ پہ، لیکن عمر بات سن رضی اللہ عنہ، اگر تجھے اویس مل جائے نا، اسے کہنا کہ اے اویس، میں عمر کے حق میں اللہ سے معافی مانگ دے، میرا اللہ اویس کی باتوں کو کبھی رد نہیں کرتے۔ اویس کون؟ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ، یاد رکھ، یمن کا علاقہ، ازد کا قبیلہ، اویس نام ہے، ابو کا نام عامر ہے، جسم پہ پھل بہری تھی، ساری ختم ہوئی، ایک درہم کے برابر باقی ہے۔ اس نے اسلام قبول کیا، بوڑھی والدہ ہے۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس مدینے میں جاؤں، چہرے کی زیارت کر کے صحابیت کا شرف لوں اور جنت کی ضمانت ملے اور اپنے سینے کو ٹھنڈا کر لوں۔ لیکن ماں کی اس حالت کو دیکھ کر بڑھاپے میں اکیلا چھوڑ کے نہیں آتا۔ ایک طرف ماں کی محبت ہے، ایک طرف پیغمبر علیہ السلام کی ملاقات کی خواہش ہے۔ اگر ان کی ملاقات کرتا ہے تو ماں اکیلی رہتی ہے، ماں کے پاس رہتا ہے، صحابیت کا شرف نہیں ملتا۔ لیکن اس نے اپنی ماں کی خدمت کے اوپر اپنی زندگی لگا دی۔ آسمان سے جبریل اترے، اللہ نے بھیجے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن بتا دو دنیا والوں کو، جو یمن کے رہنے والا اویس ہے نا، اس نے اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے مدینے میں نہیں پہنچا، لیکن اللہ کو اس کی خدمت اتنی پسند آئی ہے، اس کے ہاتھ جب بھی اٹھتے ہیں میرا اللہ کبھی ان کو خالی واپس نہیں موڑتا ہے،
کبھی واپس نہیں موڑتا۔ اب غور کریں، صحابی بننا کوئی چھوٹی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے، لیکن انہوں نے ماں کی خدمت کو اس کے اوپر ترجیح دی کہ میری ماں میرے رب سے ناراض نہ ہو، کیونکہ یہ میری جنت ہے، یہ میری جنت ہے۔ نبی علیہ السلام اس دنیا سے گئے، ابو بکر رضی اللہ چلے گئے، عمر رضی اللہ کا دور حکومت آیا، مکے میں حج کرنے کے لیے گئے، اعلان کروایا کیا ادھر کوئی یمن کا قافلہ آیا ہے؟ فرمایا آیا ہے۔ فرمایا ان کے سردار کو بلاؤ، ان کا جو سپہ سالار تھا یا ان کا سردار تھا اس کو بلایا، فرمایا تمہارا نام کیا؟ کہتے اویس۔ فرمایا عامر کے بیٹے ہو؟ فرمایا جی۔ ازد قبیلے کو؟ جی۔ یمن کے رہنے والے ہو؟ جی۔ تیرے جسم پہ پھلبیری تھی؟ جی۔ ساری ختم ہوئی؟ فرمایا جی ہاں۔ ایک درہم کے برابر باقی رہی؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا ہاتھ اٹھا میرے عمر کے حق میں دعا کر۔ اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ خلیفۃ المسلمین، نبی کے صحابی، پیغمبر اسلام کے سسر، اور میں ایک عام سا انسان، فرمایا بس کر، اپنے ہاتھ اٹھا اور میرے لیے دعا کر۔ حیران ہو کے پوچھتے اے عمر رضی اللہ عنہ بات کیا ہے؟ پہلی ملاقات ہے، میرے جسمانی کیفیت آپ بتا رہے ہیں، ابو کا نام، علاقے کا نام، قبیلے کا نام، گھر کے معاملات، اور آپ مجھے کہہ رہے دعا کریں، آپ کریں میں آمین کہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تو اپنے ہاتھ اٹھا اور میں آمین کہتا ہوں۔ کہتے پھر پہلے بتائیں آپ کو کیسے یہ سارا پتا چلا؟ فرمایا ہم مدینے میں تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے۔ فرمایا عمر اگر تیری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اویس سے ملاقات ہو جائے، اس سے دعا کروا لینا، میرا رب اس کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ خوبی کیا ہے؟ ایک صحابی ہے، ایک تابعی ہے، ایک بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے، عظمت ان کی زیادہ ہے لیکن مقام ان کا بھی کم نہیں ہے۔ فرمایا جب اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں وہ کبھی خالی نہیں موڑتا ہے۔ خوبی کیا ہے؟ اس نے ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ اللہ نے اس کی ہر دعا کو قبول کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام آسمانوں پہ گئے، جنت میں گئے، آپ نے وہاں کسی کے چلنے کی آواز سنی تو فرمایا یہ کون ہے جو میرے آگے آگے چل رہا ہے؟ فرمایا آگے آگے نہیں اے نبی علیہ السلام، یہ دنیا میں بلال چلتے ہیں تو پاؤں کی آہٹ آسمانوں پہ آتی، تھوڑا سا آگے گئے تو قرآن کی آواز سنائی دی۔ فرمایا یہ جنت میں اتنا پیارا قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ فرمایا جنت میں تو کوئی نہیں پڑھ رہا۔ فرمایا آواز تو آ رہی۔ فرمایا یہ آپ کا صحابی مکے کی وادی میں قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کی آواز میرا رب دنیا سے اٹھا کر ساتوں آسمان سے اوپر جنت میں سنا رہا ہے۔ فرمایا کون ہے وہ؟ فرمایا حارثہ بن النعمان، حارثہ بن نعمان اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھتا ہے، آواز جنت میں آتی ہے۔ فرمایا کذالک البر کذالک البر کذالک البر۔ میں سمجھ گیا حارثہ تیری آواز یہاں سے اٹھا کے جنت میں کیوں پہنچائے گئی۔ وکان ابر الناس بامي، میرے تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر اپنی ماں کا تابع دار ہے، میرے رب کو اس سے اتنا پیار ہے کہ اس کی آواز دنیا میں قرآن پڑھے تو جنت میں آواز سنائی دیتی ہے۔ جس کی آواز جنت میں جا رہی ہے جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ بھی اللہ کی جنت میں جائے گا۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ ان الجنت تحت اقدام الامہات، اور جنت ماں کے پاؤں کے نیچے۔ ماں ناراض تو جنت گئی، باپ گیا تو دروازہ بند، دروازے کے اندر سے جنت کے اندر جانا ہے تو ماں بھی راضی کرو، باپ بھی راضی کرو۔ وہ تجھے نقصان دیں، وہ تیرے ساتھ ظلم کریں، پھر سے زیادتی کریں، ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں والدین کو بھی خدا را اپنی اولاد کے درمیان فرق نہ ڈالے، بیٹوں کو دیا بیٹی کو نہ دیا، ایک کو دیا دوسرے کو نہ دیا، ظلم مت کرو۔ قیامت کے روز تمہیں اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر والدین ظلم کریں گے تو یہ بھی جواب دیں گے، لیکن اولاد کے لیے یہ ہے ماں اچھا کرے یا برا کرے، باپ اچھا کرے یا برا کرے، تیرے ساتھ زیادتی کرے یا تیری بیوی سے کرے، تیرے ساتھ کرے یا تیری اولاد سے کرے، تیرے اوپر فرض ہے کہ تم کی تابع داری اور فرمانبرداری کرے، کیونکہ تم چھوٹے ہو، اولاد ہو۔ وہ جو مرضی کرے تم نے ان کی تابع داری کرنی کوئی اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے۔ یاد رکھو ہمارے بچپن میں جو انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیے، ہم زندگی بھر ان احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتے، ہم کبھی نہیں دے سکتے۔ جو ہمارے ساتھ نیکیاں انہوں نے کی، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اب حسن سلوک کریں، اور زندگی میں اور زندگی کے بعد دونوں حالتوں میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ضروری ہے۔ اور اگر
آج ان کی تابعداری نہ کی، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، جھڑکا بولے، تو پھر یاد رکھنا اللہ دنیا میں بھی عبرت بنا دیتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، ایک ہوتا ہے صغیرہ گناہ، ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ، ایک ہوتا ہے اکبر الکبائر۔ صغیرہ چھوٹا، کبیرہ بڑا، اکبر الکبائر سب سے بڑے، سنتا ہی نہیں، ماں آواز دیتی ہے سنتا ہی نہیں، دوستوں کی محفل اس کو زیادہ عزیز ہے، گیمیں کھیلنا زیادہ پسند ہے، کرکٹ کھیلنا اس کو زیادہ پسند ہے، اور ماں باپ کی بات کا انکار کرنا ہم معمولی سمجھتا ہے۔ خدا را یہ ساری ضروریات پیچھے کرو، ساری مصروفیات چھوڑ دو۔ آج تیرے اور میرے پاس وقت نہیں ہے ابو کے پاس بیٹھنے کا، امی کے پاس بیٹھنے کا۔ جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، پھر ان کو ایک شوق ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس بیٹھ جائے، بس یہ 4 منٹ مجھے دے دے، اور پھر وہ باتیں پوچھتے ہیں۔ بسا اوقات ایک بات کو بار بار بھی پوچھ لیتے ہیں، ایک مرتبہ پوچھا پھر پوچھ لیا پھر پوچھ لیا۔ پریشان مت ہو، تنگ مت آؤ، تم بھی چھوٹے ہوتے ایسے ہی کیا کرتے تھے، تم بھی چاہتے تھے کہ میں ہر وقت اپنے باپ کی گود میں رہوں، لیکن جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے نا تو وہ بچپن کی عادتیں دوبارہ واپس لوٹ آتی ہیں۔ ان کو سمجھ کے یہ بچے ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ محبت، ان سے پیار، اور اگر نہیں تو وہ واقعہ سبھی کے سامنے۔ جریج کون تھا؟ اللہ کا ولی تھا، اس نے شادی نہیں کی، اس وقت کیا کر رہا تھا؟ اللہ کی عبادت۔ کاروبار نہیں کر رہا، کیا کر رہا تھا؟ اللہ کی عبادت۔ خوشی کے دن بھی عبادت، غمی کے دن بھی عبادت، دن بھی عبادت، رات بھی عبادت۔ ایک چھوٹا سا جھونپڑی والا معبد خانہ بنایا، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت۔ نماز پڑھ رہے، نفل پڑھ رہے، ماں آئی ہے، جریج بات سن۔ اب کیا کر رہا تھا؟ عبادت۔ دل میں خیال آیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، نماز پڑھوں یا امی کی بات سنوں؟ پھر یہ سوچا اللہ بڑا ہے، امی چھوٹی ہے، پہلے نماز پڑھتا ہوں بعد میں ماں کی بات سنوں گا، لیکن بھول گئی، عبادت میں لگے رہے۔ پھر اگلے دن ماں آئی، پھر ہی ماں نماز پڑھ رہے، کرکٹ نہیں، گیمیں نہیں، دوست یار نہیں، آوارہ نہیں، فضول نہیں، نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر ماں کی آواز آئی، کانوں سے ٹکرائی، پھر سوچ میں پڑ گئے اللہ کی عبادت کروں یا ماں کی بات سنوں؟ کہتے پہلے نماز پڑھتا ہوں پھر امی کی بات سنوں گا، لیکن عبادت اتنی لمبی ہو گئی پھر بھول گئے۔ تیسرے دن ماں آئی، پھر نماز پڑھ رہا تھا، باہر میں جائیں تیری نمازیں، ماں کا حق نہیں ہے۔ اللہم لا تمت حتی تری وجہ المومسات، اے اللہ اگرچہ ہوگا تیرا یہ ولی، ہوگا تجھے پسند، لیکن ماں کی تابعداری نہیں کر رہا تھا۔ اللہ اس وقت تک اس کو موت نہ آئے جب تک یہ کسی فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھے۔ ماں نے غصے آ کے بد دعا دے دی، غصے میں آ کے ماں نے بد دعا دے دی، ہو گئی پوری؟ نہیں دیکھی گئی اس کی باتیں، ماتھے کے محراب، لمبی سی داڑھی، مسجد کا نمازی نہیں۔ ماں ہے، نفلی عبادت توڑ کر بھی ماں کی بات سنی جا سکتی ہے، نفلی نماز ختم کر کے بھی ماں کی بات سنی جا سکتی ہے، نفلی عبادت چھوڑ کر بھی ماں اور باپ کی تابعداری کی جا سکتی ہے۔ صرف فرض ادا کرو، باقی ماں کی تابعداری کرو۔ آ گئی وہ اس وقت کی سب سے حسینہ اس کے معبد خانے میں آ گئی، جریج دنیا میرے نام کو ترستی ہے اور میں تیرے پاس پہنچی ہوں، میری ضرورت کو پورا کر۔ بی بی چلی جا، میں تو اپنے رب کو منانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، میں نے اپنی زندگی اور جوانی اللہ کے نام پہ وقف کر دی ہے۔ تصور کر کے دیکھو، اکیلا کمرہ ہو، نوجوان مرد ہو، نوجوان عورت ہو، برائی کی دعوت ہو، دیکھنے والا کوئی نہیں، روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، برائی کے سارے مواقع میسر ہو، لیکن اس وقت بھی کہہ دے بی بی چلی جا، میں تیرے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، میں تو اس رب سے ڈرتا ہوں، اس کو منانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ معمولی نہیں ہے، میرے اور تیرے ایمان کا امتحان ہو تو ناکام۔ آج دیکھ لو نوجوان کی حالت کیا ہے، مارے گناہ کی تلاش میں پھر رہے، اور اس کا ایمانی لیول کیا ہوگا؟
کہ بند کمرہ ہو، اکیلا انسان ہو، نوجوان ہو، عورت اس کے پاس ہو، برائی کی دعوت دے، حسن کی ملکہ ہو، ساری خوبیاں اس میں ہو، اور وہ خود کہے اور یہ کہ نہیں، بڑا نیک انسان۔ اس نے کہا نہیں کہتے، نہیں کہتی، نہیں کہتے، نہیں۔ گئی اور ایک چرواہے کے ساتھ بدکاری کی، گھر میں چلی گئی۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو لے آئی، لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ کہتی ہے ہاں جس کو تم بڑا نیک سمجھتے ہو نا، یہ اسی کا۔ لوگوں نے کہا کس کا؟ جرید کا۔ نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ، نہ کچھ پوچھا، نہ بتایا۔ کسی نے کدال اٹھائی، کسی نے لاٹھی اٹھائی، حدیث کے اندر ہے سارے آلات اٹھائے، دوڑے گئے، سارا معبد خانہ گرا دیا اور ان کو پکڑا، باہر نکالا، مارا، پیٹا، ظلم تشدد اتنا کیا، فَأَدْمَوْهُ، جرید کے جسم سے خون و خون نہال ہو گئے۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح میرا جرم کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کہا کیا ہے، مجھ سے غلطی کیا ہوئی، مجھ سے معاملہ کیا ہوا، مجھے پوچھو تو صحیح، مجھ سے بتاؤ تو صحیح۔ ہاں پوچھتے ہیں تو اس سے بڑا ولی بنا پھرتا ہے، بڑی جھونپڑی ڈال کے بیٹھا ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں لگا ہے۔ ہاں بتا، وہ یہ کرتوت تو نے نہیں کی تو کس نے کی ہے؟ یہ بچہ تیرا نہیں تو کس کا؟ اوفو، اب جرید کو سمجھ آئی، وہ تو میری ماں نے مجھے بد دعا دی تھی، یہ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ کہتے ہیں مجھے اس بچے کے پاس لے چلو۔ بچے کے پاس لے گئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آج دنیا میں کون ہے اس جیسا ولی؟ کون ہے جرید جیسا ولی؟ جرید نے 2 رکعت نفل پڑھی، آسمان والے سے کہا رب تجھے پتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، ہاں ٹھیک ہے مجھے میری غلطی کی سزا مل گئی، لیکن اب میری عزت بھی تو بچا لینا۔ دعا کر کے بچے کے پاس گئے، کہا بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اب کس کے کہنے پہ بچہ بولتا ہے؟ میرے کہنے پہ بولتا ہے؟ نہیں بولتا۔ دنیا میں کون ہے ایسا نیک کہ جو 2 رکعت پڑھ کے بچے کو کہے بول تو وہ بولنا شروع کر دے؟ کوئی نہیں۔ جرید اللہ کو بڑے پسند تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے بڑے مقرب تھے، اللہ کے انتہائی مقرب تھے، اتنا تعلق تھا اللہ سے، یا رب اب میری عزت کو بھی بچا لینا۔ بچے کو کہا بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بول کے کہنے لگا تم نہیں ہو میرے باپ تو وہ فلاں چرواہا ہے۔ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، بچہ بول پڑا ہے اور اس نے گواہی دے دی۔ سارے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اے جرید ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، اگر تو چاہتا ہے، بخاری کی روایت ہے، ہم تیرے معبد خانے کو، تیری جھونپڑی کو سونے کا بنا دیتے ہیں، ہمارے بارے میں کوئی بد دعا نہ کر دے۔ تیرے کہنے پہ تو بچے بول پڑتے ہیں، اگر تو نے ایک مرتبہ کہہ دیا تو ہماری نسلیں برباد ہو جائیں۔ جرید ہمارے حق میں بد دعا نہ کرنا، ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ تو واقعتاً اللہ کا ولی ہے۔ جرید کہتے ہیں نہیں، اس میں قصور تمہارا نہیں ہے، غلطی تمہاری نہیں، اصحبتنی دعوت امی، مجھے میری ماں کی بد دعا کی لگ گئی، مجھے میری ماں کی بد دعا کا صلہ ملا ہے۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں نماز ختم کر کے ماں کی بات سن لیتا۔ نماز چھوڑی جا سکتی ہے والدین کے لیے، تو تیری یہ ساری مصروفیات کیا ہے؟ یہ تیری دوستیاں یاریاں کیا ہے؟ یہ تیری گیمیں کیا ہے؟ اور تیری کھیلیں کیا ہیں؟ اور تیری یہ مصروفیات کیا ہیں؟ چھوڑ دے اور اپنی ماں کو ٹائم دے، اپنے ابو کو ٹائم دے، بزرگوں کے پاس بیٹھ، ان کی تمنا کو پورا کر۔ آج جیسا کرو گے کل تمہارے ساتھ بھی ویسا ہوگا۔ آج اپنی اولاد کو کندھوں پہ بٹھا کے سینے سے لگا کے بازار لے جاتے ہو، جو اشارہ کرے منہ سے نکالے سب کچھ لے کر دینے کے لیے تیار ہو کہ مجھے یہ بڑے پیارے لگتے ہیں۔ کسی وقت میں تم بھی اپنے ماں باپ کو اتنے ہی پیارے لگتے تھے، لیکن آج اولاد کے لیے سب کچھ قربان اور والدین کے لیے نہیں۔ تو پھر یاد رکھو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جو آج کرو گے نا کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ آج ان کی خدمت کرو گے تمہاری بھی خدمت ہوگی، نہیں کرو گے تو تمہاری نہیں ہوگی۔ بڑے واقعات، صرف ایک بات سنا کے بعد ختم کر، بڑے واقعات، معروف و مشہور واقعات، بے شمار واقعات۔ عرب کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ہمارے بزرگ عبد المالک مجاہد صاحب نے والدین کے نام پر ایک کتاب لکھی ہے۔ یقین جانو
تمہیں 10,000 کی بھی ملے نا، ویسے وہ 1,000 روپے کی مل جاتی، 10,000 کی بھی ملے نا، وہ لے کے ایک مرتبہ پڑھ لو، اولادوں کو لے کر دے دو، جو ایک مرتبہ پڑھ لے گا نا اس کی زندگی بدل جائے۔ بڑی بڑی عبرتناک باتیں اس میں موجود ہیں، انسان پڑھتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور اس کو سمجھ آ جاتا ہے۔ اور اس میں لکھا ہوا ماں باپ بوڑھے ہوئے، ماں فوت ہوئی، باپ زندہ ہے، اچھی جگہ پہ شادی کی، دنیا دار بہو لے کر آئے، اب بہو نے سسر کو قریب بٹھانا ہی پسند نہیں کیا، اس بابے کی میرا 4 پائی دور کر دو، ہر وقت کھانستا رہتا ہے، اس کا کمرہ ہی الگ کر دو۔ اب وہ اکیلا تنہا کبھی اس دیوار کو دیکھے، کبھی اس دیوار کو، کبھی اس چھت کو، کبھی اس کو، کوئی اس کے قریب آنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری انٹرسٹ کو ہی خراب کر رہا ہے۔ اپنے خاوند کو، اس بھولے بسرے آدمی کو کہا جو اوپر ہم نے ڈرائیور کا کمرہ نہیں بنایا، ابو کے لیے ذرا تازہ ہوا کی بھی بڑی ضرورت ہے، ان کو ذرا وہاں شفٹ کر دو، ان کے لیے بہتر رہے گا، صحت بھی اچھی رہے گی۔ یہ بھی کہنے کا بات تمہاری ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ابو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اوپر شفٹ کر دیں، آپ کے لیے بہتر ہے۔ سمجھ تو وہ جاتے ہیں سارے لیکن بولتے نہیں ہیں، کہتے ہاں بیٹا مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ میرا اوپر جانا ہی بہتر ہے، تم یہاں تک اوپر کہہ رہے ہو، یہاں نہیں، میرا اور اوپر جانا بہتر ہے۔ بس کیا ہوا، ابو کا سامان اٹھا اوپر والے کمرے میں چلا گیا۔ پہلے بیٹا آتا جاتا نظر آتا تھا، باپ دروازے سے ہی دیکھ لیا کرتا تھا، اب وہ ختم، نہ بچے اوپر، نہ بیٹا اوپر اور نہ بہو اوپر، وہ بیچارہ مشکل سے اپنی زندگی کے دن گزارنے لگا۔ اور گھر کی آیا جو ہے نوکرانی، لیتی ہے سالن تو دے آتی ہے، روٹی رکھ آتی ہے، دے آتی ہے، زندگی کے دن گزارے، آخر وقت آیا دنیا سے چلا گیا، لوگ اکٹھے ہوئے، افسوس ہوا، تعزیت ہوئی، 3 دن بیٹھے، ختم۔ اگلے دن اب اپنے ڈرائیور کے لیے وہ کمرہ صاف ہونے لگا، وہ چھوٹا سا پوتا دوڑ کے اس ایک پلاسٹک کی پلیٹ کو اٹھا کے کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، اوے بیٹا پھینک دے، تیرے گھر میں تو قسم قسم کے ڈنر سیٹ موجود ہے۔ کہتا ہے نہیں ابو مجھے یہ چاہیے، کہتا ہے بیٹا اس سے پیارے پیارے موجود ہیں، کہتا ہے نہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پلیٹ آپ کو بڑی پسند تھی پلاسٹک کی، آپ ساری زندگی دادا ابو کو اسی میں کھانا دیتے رہے، تو میں سنبھال لوں گا، ابو جب آپ بوڑھے ہو گئے نا آپ کو بھی یہاں رکھ کے اسی کے اندر آپ کو کھانا دیا کروں گا۔ اب اس کی آنکھیں کھلی کہ میرے ساتھ بھی ہوگا، اب وہ روئے پچھتائے، اب کوئی نہیں، کما تدین تدان، جو کرو گے ویسے ہوگا، جو آج والدین سے کرو گے وہ کل تمہارے ساتھ ہوگا، آج زندہ ہیں تو خدمت کر لو، نہیں ہے تو تب بھی صلہ رحمی کیا ہے۔ چلے گئے، اب تیری دعائیں ہیں، تیری دعائیں ہیں، اس رب کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا لیا کر اور اسے کہہ دیا کر یا رب میں نے زندگی میں کبھی ان کو زمین پہ نہیں لٹایا تھا، لیکن تیرے پیغمبر کے حکم کے مطابق زمین پہ لٹایا، اب تو ان کی زمین کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا رب میں نے ان کے لباس کو کبھی ہفتے سے زیادہ نہیں رہنے دیا جسم پر، لیکن ہم نے تیرے پیغمبر علیہ السلام کے کہنے پر 3 چادروں میں لپیٹ کے رکھ دیا، اے اللہ تو ان کو جنت کے بستر دے دے، جنت کے لباس دے دے، اے میرے رب میں نے کبھی ان کے کمرے میں اندھیرا نہیں ہونے دیا، تو ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، میں نے اس کو کشادہ کیا تو اس کی قبر کو کشادہ کر دے۔ ہر وقت دعا، ہر وقت دعا، ہر وقت دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا ایک جنتی جنت میں ہوتا ہے، اچانک میرے رب کہتے ہیں اس کا محل اوپر والی جنت میں لے جایا جائے، وہ آگے سے کہتا ہے یا رب مجھے تو پہلے یقین ہے کہ تو میرے ساتھ غلط نہیں کرتا، لیکن اب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو میرا معاملہ اوپر کیسے چلا گیا؟ فرمایا جاتا ہے باستغفار والدک لک، تیری اولاد کے آج ہاتھ اٹھے تھے، وہ کہہ رہی تھی یا رب میرے ابو کو معاف کر دے، گناہ تو میں نے تیرے پہلے ہی معاف کر دیے تھے، اس کی دعا کی وجہ سے میں نے تیرے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ آج ہمیں چاہیے زندہ ہیں تو خدمت کریں، فوت شدہ ہیں تو دعائیں کریں، وہ ہماری اس صلہ رحمی کے محتاج ہے اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو والدین کی صحیح خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔